میں اس بہت بڑی کامیابی پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام دینی جماعتوں کو، ان کے کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج سپریم کورٹ پہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام شریک ہوئے اور انہوں نے جس یکجہتی کے ساتھ کورٹ کے سامنے اپنا موقف دیا اور سپریم کورٹ کو اپنے موقف کے حوالے سے قائل کیا، یہ سب قابل احترام ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انہوں نے امت پر احسان کیا ہے۔ اس سلسلے میں اعلان کرتا ہوں کہ کل پورے ملک میں یوم جمعہ کو بطور یوم تشکر منایا جائے گا۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ قرارداد کے ذریعے، متفقہ ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور آج جب پوری قوم 7 ستمبر 2024 کو مینار پاکستان لاہور پر 50 سالہ گولڈن جوبلی منا رہی ہے، اور جس دن کو یوم الفتح کے طور پر منایا جائے گا، آج کی اس فیصلے نے گولڈن جوبلی کی اہمیت کو اور دوبالا کر دیا ہے، اور اب پاکستان کے عوام ایک الگ جذبے کے ساتھ اور ایک تازہ ترین فاتحانہ تصور کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 7 ستمبر یوم الفتح سنگ میل ثابت ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے کے خلاف نہ کوئی سازش کر سکے گی، نہ ان کی سازش چل سکے گی۔ یہ امت کی آواز ہے، یہ پوری قوم کی آواز ہے، یہ متفقہ آواز ہے۔ ہم ان کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور آئین کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ اگر کوئی اور شہری دنیا کے کسی حصے میں بھی اپنے ملک کے آئین سے بغاوت کرتا ہے، اپنے ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس کے شہری حقوق ختم ہو جاتے ہیں، انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کرتے، آئین کے فیصلے کو بھی تسلیم نہیں کرتے، قانون کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے باوجود دنیا میں پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے تو انسانی حقوق نہیں ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کا رونا دھونا یہ بھی ہے کہ ہمیں غیر مسلم کیوں کہا جا رہا ہے۔ کوئی ان سے بھی تو پوچھے کہ مٹھی بھر لوگوں، تم نے پوری دنیا کی امت مسلمہ کو کافر کہا ہے، اور غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ساری چیزیں حقائق ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں ساری چیزیں۔